بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی اور کامیاب ہونا ہر شخص کی دلی خواہش ہے، لیکن ہر شخص کامیابی کو خود اپنے لیے ڈیفائن کرتا ہے۔ کوئی اچھی نوکری ملنے کو کامیابی سمجھتا ہے تو کوئی بڑا آفیسر بننے کو، کوئی مالدار بننے کو کامیابی قرار دیتا ہے تو کوئی عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کو۔ لیکن حقیقت میں کامیاب شخص وہ ہے جو خدا اور قرآن کی نظر میں کامیاب ہو، اور یقیناً یہ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں کامیاب انسانوں کی چند صفات یہ ہیں۔ نمبر 1، تقوی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور دوسری آیت میں فرماتا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اختیار کرو اے صاحبان عقل تاکہ فلاح اور کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 2، لغویات اور فضول باتوں سے اجتناب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، اور ان مومنین کی ایک صفت یہ ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے روگرداں ہیں، وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات کو بیان کرتا ہے، اور جب مومنین لغویات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے روح گرداں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انفاق اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس تم قریبی رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو رضا الہی چاہتے ہیں، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ نمبر 4، نماز کی حفاظت کرنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور نہ نماز کو ترک کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتهم یحافظون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، اور وہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب جنت میں جانے والے مجرمین سے دوزخ میں جانے والوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تم دوزخی ہوئے، کس وجہ سے تم دوزخ میں گئے، تو دوزخ میں جانے والے جواب دیں گے کہ ہم تارک صلاۃ تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور پانچویں صفت خدا کو یاد کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خدا کو زیادہ یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور چھٹی صفت اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، بے شک جس نے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ ناکام۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، بے شک جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ اور ساتویں صفت صبر کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تعلیم دو اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، شاید تم فلاح پالو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے اور قرآن پر عمل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔